بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حق وراثت سیزن 2 حق مہر سیزن 2 ضدی عشق میرا 2 ناولز کا یہ سیزن 2 ہے، حق مہر کا بھی اور ضدی عشق میرا اس کا بھی۔ قسط نمبر 10۔ زبیر کو بھی باقی 2 کے ساتھ ایک ہی ٹھکانے پہ قید کرتا مطمئن ہوتے وہ اب گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ تینوں ہی بے حال اور بے ہوش تھے۔ جب تک ہوش میں نہیں آ جاتے ان سے کچھ بھی پتہ چلنا ناممکن تھا۔ احان انہیں شان کے حوالے کرتا خود گھر کی جانب رواں دواں ہو گیا تھا، جہاں وہ آتش فشاں بنی اس کے کمرے کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ احان جانتا تھا غصہ کہیں تو اترنا تھا نا۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا، ڈریسنگ سے سب کچھ نیچے پڑا تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم اس وقت زمین بوس ہوئے اپنی قسمت پر اشک بہاتے ہوئے پورے کمرے کی فضا کو معطر کر گئے تھے۔ ان سب چیزوں اور کانچ سے بچاتا وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ شاور لیتا وہ ہم کلامی سے بولا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ڈیڈ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہانیہ کی پرجوش آواز پورے لانچ میں گھوم رہی تھی۔ ابتسام آج اپنی چلبلی بیٹی کو یوں اپنے لیے سرپرائز پارٹی ارینج کرتا دیکھ کر سراپا حیرت تھا، لیکن یہ خوشی کافی خوشگوار تھی۔ وہ اکثر ابتسام سے کتراتی تھی احان کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتی تھی احان کو اس مینشن میں لانے والا اس کا باپ ہے۔ وہ کہاں سے آیا، وہ کون ہے، اس کے ڈیڈ سب جانتے ہیں، اور وہ اب نیا پلان بناتی ڈیڈ کے قریب ہونا چاہ رہی تھی تاکہ احان کا پتہ اس مینشن سے صاف کر سکے۔ جبکہ سامنے ہی فریش سا نیلی ٹی شرٹ اور جینز میں کھڑا اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اس لڑکی کے تازہ ڈرامے ملاحظہ کر رہا تھا۔ ابتسام کو کیک کھلاتے ہی پھر سے سب نے شور کیا۔ بے اختیار ہی ہانیہ کی نظر اس پر اٹھی تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز، اوپر سے اس کے بھرے بھرے مسلز، وہ مکمل ایک وسیع اور بھرپور پرسنالٹی کا حامل شخص تھا۔ کوئی بھی لڑکی آسانی سے اس پر فدا ہو جاتی، لیکن ہانیہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ احان کو دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کی شدید لہر دوڑتی تھی۔ ارے احان بیٹا کم۔ ابتسام نے اسے سب سے الگ اور دور کھڑے دیکھا تو پیار سے پکارا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ان سب کی جانب بڑھا تھا۔ احان نے بھی ابتسام کو اب برتھ ڈے وش کیا، وہ کیک کا ایک ٹکڑا کھلایا۔ ابتسام نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہیں ہانیہ جل بھن گئی تھی۔ لو یو ڈیڈ، احان دل سے کہتا ابتسام کو پرسکون کر گیا تھا۔ لو یو ٹو بیٹا۔ اپنے ساتھ کھڑے کیے وہ اب اس سے باقی سب سے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ہانیہ ایک طرف ہوتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بالکنی میں جاتے ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارتے انجانے کیوں آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آئی لو یو ڈیڈ، آپ کی ہانیہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن شاید آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے باپ سے گلہ کرتی بالکنی سے نیچے دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک نقابپوش وہاں سے ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتا اور پھر ایک دم سے وہاں سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کون تھا؟ ہانیہ کو کچھ صحیح نہیں لگا تھا۔ برقی کمکموں میں شام کے سائے ڈھلتے سائے میں وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن پھر بھی اسے جاننا تھا، اس لیے وہاں سے نیچے کی طرف بھاگی۔ مینشن سے باہر نکلتے اس نے ساری طرف نظر دوڑائی، لیکن وہ نقابپوش غائب ہو چکا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہی سوچتی الٹے قدم پیچھے لیتی یکدم رکی۔ وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ فوراً پلٹ کے دیکھا تو ناک کی سید میں وہ فولادی بندہ اپنے بالکل پیچھے کھڑے پایا۔ تم؟ ہانیہ کو اسے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اتنے اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ احان کو اس کا یہاں آنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ تم سے مطلب میں یہاں جس وقت مرضی جاؤں، ہانیہ تپ کے بولی تھی۔ لیکن بار بار میرے راستے میں کیوں آتی ہو؟ احان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ تمہارا راستہ؟ کیا تمہارا راستہ چیچا وطنی سے ہو کے جاتا ہے جو میں تمہارے راستے میں آتی ہوں؟ تمسخر بھرے انداز میں کہتے اس نے قدم گیٹ سے اندر کی جانب بڑھایا کہ احان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میرے کمرے میں توڑ پھوڑ کرنے کا پرمٹ ملا تھا؟ تمہیں دانت پیستے ہوئے بولتا وہ ہانیہ کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اسے غصہ دلانا، تیش دلانا، اس کا خون جلانا۔ بس اتنے سے گھبرا گئے؟ ابھی تو میں بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ مسٹر احان، بہت نفرت کرتی ہوں نا مجھ سے؟ احان نے سرد لہجے میں پوچھا، اور ایک لمحے کو ہانیہ کو چپی لگ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے اندر کے کسی جذبے کو اٹھانے سے پہلے ہی وہ سلجھ چکی تھی۔ شدید نفرت سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو وہ تم سے کرتی ہوں۔ اپنا بازو غصے سے چھڑواتی، سختی اور نفرت سے کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ احان وہیں کھڑا اس کے الفاظ پہ اپنے اندر اٹھتے درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد رکتا نہیں ایک پل بھی۔ اسی لمحے ابرش کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ احان وہیں کھڑا رہا۔ ایک دم سے بارش کی بوچھار نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا، جبکہ وہ ہر احساس سے عاری وہاں کھڑا سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ یہ احان ہے
گاڑی سے نکلتے حیرت سے چوکیدار سے پوچھا، جی بی بی جی، یہ بارش میں وہاں کیا کر رہا ہے؟ ابرش کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ جائیں بلا کے لائیں، ابرش نے سختی سے کہا، جبکہ خود پلر پر کی اوٹ میں ہوتی بارش سے بچتی وہیں کھڑی آہان کو اندر آتا دیکھنے لگی۔ ابرش کے پاس آتا وہ حیرت کے تاثرات چہرے پر سجائے نے دیکھنے لگا۔ اتنی تیز بارش میں یوں کھڑے ہونے کا مقصد؟ خان بابا ان سے کہیں اندر جائیں۔ ابرش پہلے اس سر پھرے کو دیکھتی بولی اور ساتھ ہی چوکیدار کو مخاطب کرتے خود بھی اندر کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ آہان کے لیے یہ احساس ہی دلکش تھا کہ ابرش نے اس کی پرواہ کی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سج گئی تھی۔ ڈیڈ آپ فکر نہیں کریں، کل میر ہادی اور میں آ جائیں گے۔ کشش آنٹی نے خود کہا ہے کہ کل چلے جائیں گے۔ ہانیہ باپ کو وش کرتے ہوئے اب اپنے بارے میں بتا رہی تھی، چلیں یہ بھی صحیح ہے بیٹا، آپ اور میر ہادی ایک ساتھ آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ستام نے مسکرا کے کہا، بیٹی کو اپنے گھر خوش اور پرسکون دیکھ کر ان کے دل سے کتنے بوجھ سے رکھے گئے تھے وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ جی ڈیڈ، آپ کی ماما سے بات نہیں ہوئی کیا؟ اچانک یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ بیٹا آج تو لگتا ہے بہت بیزی ہیں آپ کی ماما جان۔ ڈیڈ وہ آج میری طرف آئیں گی، کافی چپ سی تھیں، شاید پریشان، لیکن زیادہ دیر نہیں رکی، مجھے کافی ٹینس لگی۔ وہ آنیہ کی بات سنتے ابھی کچھ کہتا کہ ابرش کو روم میں داخل ہوتا دیکھ کر چپ ہی ہو رہا۔ بیٹا آپ سے صبح بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، ابتسام نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ خود کو بچاتے بھی ابرش کچھ حد تک بھیگ گئی تھی، اسی لیے بیگ ایک طرف رکھتے سیدھے کبڈ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی جبکہ ابتسام کو یکساں نظر انداز کر گئی، جو کہ ابتسام کو اچھا خاصا چبھا تھا۔ معلوم نہیں تھا محبت کو ختم ہونے کے لیے صرف 24 سال ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن شاید محبت کو مٹنے میں چند سال ہی بہت ہیں۔ 24 سالوں میں تو ہر نقش ہی مٹ جاتا ہے۔ ابرش نے کبڈ پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ وہیں اس کے قریب کھڑا اپنی مخصوص پرفیوم کے ساتھ اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ آپ کا گفٹ، ابتسام کو نظر انداز کرتی وہ ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ابتسام نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب وش نہیں کیا تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ نہ چاہتے بھی گلا زبان پہ آ گیا تھا۔ اب اس عمر میں کون سا سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے؟ جو کہ کبڈ بند کرتی وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، میں نے وش کرنے کا کہا ہے۔ ابتسام نے اپنی بات پہ زور دیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے میرے وش کرنے یا نہ کرنے سے؟ ابرش کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ ابتسام بس اسے دیکھے گیا تھا، شاید اب میرے ہونے یا نہ ہونے سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک کرب کا عالم تھا۔ ابرش نے دہل کے ابتسام کی طرف دیکھا، آپ کا دماغ درست ہے؟ کیا فضول بولے جا رہے ہیں؟ ابرش کا میٹر ہی گھوم گیا تھا اس کی بات پہ۔ یہی سچ ہے۔ ابر پھیکی ہنسی ہنستا وہ پلٹا تھا کہ ابرش آنسو اور غصہ ضبط کرتے اس کی مد مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ ایک کام کریں، مجھے ایک ہی بار گلا گھونٹ کے مار دیں، یہ قطرہ سزا مجھے منظور نہیں ہے۔ سزا تو میں کاٹ رہا ہوں اکیلے پن کی، ہجر کی، لیکن پھر بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ دعابن جواب دیتا وہ ابرش کو اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ اس کا رونا اسے اندر تک تکلیف دے رہا تھا۔ آپ ابرش گلا روند جانے کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ شی ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے کھڑا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ابرش کے گال پہ بہتے آنسو بنا آنکھیں کھولے وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پہ اٹھا چکا تھا۔ مت دو اور سزا، اس دل میں سہنے کی ہمت نہیں رہی۔ ابتسام کا لہجہ بھی رند گیا تھا۔ آپ مجھے 20 سال کا ہجر دے چکے ہیں ابتسام، آپ نے مجھ پہ کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں۔ بھروسہ ہوتا تو مجھے ساری سچائی بتاتے، مجھ سے چھپاتے نہ۔ اتنے عرصے کا گلہ آج زبان پہ آ ہی گیا تھا۔ اگر یقین ہوتا تو یہ سب کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ابتسام کی آنکھیں پل میں سرد ہوئی تھیں اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اعتبار نہ ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتی۔ رخ پلٹ کے کہتے اپنے درد کو دھیرے دھیرے اپنے اندر اتارتے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، لیکن ہم تو پاس ہو کے بھی دور ہیں، آج بھی میلوں دور۔ ابتسام بھی اپنے اندر کے درد کو ضبط کیے رخ پھیر گیا تھا۔ ادھر بھی ادھر بھی، یہاں بھی وہاں بھی، دونوں طرف لگی یہ آگ، دونوں طرف جگی یہ پیاس۔ ہم تم کتنے دور دور، کتنے پاس پاس، کتنے دور۔ وہ چپ کچھ بھی بتا رہی ہو؟ مطلب وہ اتنا شاطر اور چلاک شخص ہے کہ اس نے چپ اتار دی ہے، ہمارا یہ وار بھی بیکار گیا۔ اس وقت ان کا سردار انتہائی غصے میں تھا۔ اس کا مطلب جانتا ہے تم، وہ لڑکی اپنا کام پورا نہیں کر سکی۔ سردار غصے میں آتا چلایا، سردار اسے ایک موقع اور دے دیں۔ وہ اپنا کام سامنے کھڑے شخص منت کرنے لگا تھا۔ تم جانتا ہے ہمارے کام میں دوسرا چانس نہیں ہوگا، اور اب وہ لڑکی اس کی نظروں میں آ گئی ہے، اس کا رن ضروری ہے۔ سردار سوچتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، نہیں سردار، معاف کر دیں، بس ایک موقع۔ وہ شخص بری طرح گھبرایا، فیصلہ ہو گیا ہے، اب تم سوچ لو، اسے میں مارنا ہے
یا اس کے ساتھ مرنا ہے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ شفاق انداز میں بولا، وہ لڑکی اس شخص کی محبت تھی اور جسے دھندے میں ساتھ تھے، اس میں ہر لمحہ وہ اس کے سر پر منڈلاتی رہتی تھی، اور آج اس کی محبت اس کا شکار ہو گئی تھی اور وہ بے بس تھا۔ اپنے والدین کے گھر جانے پہ سب لڑکیاں خوش ہوتی ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ میر ہانی کو آنیہ کا خاموش انداز کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، تو ڈرائیونگ کے دوران پوچھ ہی بیٹھا تھا، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو پینڈنٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی ایک دم سے بکھلائی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اچانک سے اس کے دماغ میں سوال کوندا۔ موڑ کاٹتے ایک نظر آنیہ کو دیکھا تھا۔ اس پینڈنٹ سے آپ کی کون سی یاد جڑی ہے؟ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، میر ہادی کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا، چہرے کے تاثرات بدلے تھے، ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی لیکن خاموشی ہمنواز برقرار تھی۔ آنیہ کی سوالیہ نظریں میر ہادی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پیرزادہ مینشن گاڑی داخل ہوتی دیکھ کر آنیہ گہرا سانس خارج کیا، مطلب میر ہادی بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ دوبارہ پوچھنے والی بھی نہیں تھی۔ اندر داخل ہوئے تو سب نے بہت پیارے طریقے سے استقبال کیا، پگ پھیرے کی رسم تھی آج۔ وہ سبھی نے میر ہادی کو VIP پروٹوکول دیا، جبکہ میر ہادی جس کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار تھا، راستے میں پینڈنٹ والی بات پہ اس کا موڈ پہلے جیسا بحال تو نہ ہو سکا لیکن کافی حد تک دماغ سے نکل گیا۔ جیجو جی، آپ کے ہوٹل کے چرچے تو پورے پاکستان میں ہیں، ہمیں بھی کسی دن دعوت دیجیے، ہم بھی مین برانچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ کی زبان پہ کھجلی ہوئی، جب آپ چاہیں آ سکتی ہیں، بلکہ آپ سب آئیں، آپ سب کی اسپیشل دعوت کا اہتمام کیا جائے گا۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے اس پیاری سی لڑکی کی بات کا جواب دیا۔ ہاؤ کیوٹ! ہانیہ نے دل سے تعریف کی۔ ارے بیٹا، ہانیہ کی عادت مذاق کرنے کی۔ ابرش نے آنکھوں میں ہانیہ کو ٹوکا۔ ارے نہیں آنٹی، انفیکٹ کل ہی آپ لوگ آئیں، مجھے بہت اچھا لگے گا، میر ہادی نے دل سے کہا۔ آ جائیں، میں سب کھانا لگ گیا ہے۔ اروش اور المز نے مسکراتے ہوئے سب کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کی دعوت دی تھی۔ سبھی اٹھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ایکسکیوز می، موبائل پہ آتی کال پہ میر ہادی ایک طرف ہوتا کال ریسیو کر گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ یہ ہینڈل کر لیں، باقی کی ڈیٹیلز مجھے میل کر دیجیے گا، میں چیک کر لوں گا۔ کال بند کرتا وہ پلٹا تو آنیہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کی معصوم روپ ایک بار ہادی کے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے کیا؟ وہ اس کی انگلیاں مروڑنا بھانپ گیا تھا۔ وہ آج رات یہیں رک جاؤں؟ اٹک اٹک کے بولتے وہ میر ہادی کے دل سے پیاری لگی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتا قریب ہوتا وہ آنیہ کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے مسکرایا تھا۔ اگر میں منع کر دوں تو؟ گھمگیر لہجہ آنیہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ کاجل سے بھری آنکھوں نے میر ہادی کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہیں اس کے دل کی رفتار سست پڑی، وہ پھلکے جھکاتی چلی گئی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا، لیکن ماما نے کہا تھا کہ آپ کو آج یہیں چھوڑ کے آنا ہے، کل سب آئیں گے آپ کو لینے۔ ہائے، یہ رسمیں بھی نا؟ میر ہادی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مطلب آپ مجھے تنگ کر رہے تھے؟ آنیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ الزام لگا دیا، مانی خیزی سے کہتا وہ آنیہ کو پھر سے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارے بھائی آ جاؤ نا، اندر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ المز نے دور سے ان کو پکارا تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈ، مجھے آج رات نکلنا ہے، آہان نے ابتسام سے کہا۔ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے رپورٹ کرتے رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ مجھے نہیں لگتا ہمارا دشمن آرام سے بیٹھے گا، اگر وہ چپ آپ تک پہنچ سکتی ہے تو وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا اور کبھی بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈیڈ، مجھے اپنی نہیں گھر والوں کی فکر ہے، وہ لڑکی مجھ سے شادی میں ٹکرائی تھی، مطلب وہ سب گھر والوں سے باخبر ہے۔ آپ گھر والوں کی فکر نہ کریں، جب تک ابتسام کی سانس چل رہی ہے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ یہ مشن جلد از جلد مکمل کر کے رپورٹ کریں، میجر گلفام سے رابطہ رکھیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ابتسام کے گلے لگتا وہ باہر نکلا اور اپنا بیگ تیار کرتا وہ وہاں سے رات کے اندھیرے میں ہی نکلتا چلا گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ زخمی تھی، جن کو اپنا سمجھتی تھی آج وہ اپنے ہی اس کے دشمن بنے تھے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی اپنے پاؤں تک زخمی کر چکی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ لوگ بہت قریب پہنچ چکے تھے کہ تبھی ایک کھائی میں جا گری، اور اتنی بری طرح گری کہ اسے لگا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جھاڑیوں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ کہاں گئی؟ ڈھونڈو اسے، فوراً ڈھونڈو، ورنہ سردار چھوڑے گا نہیں۔ وہ 7 سے 8 لوگ تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آگے نکل گئے، جبکہ وہ بے سود پڑی اب زخموں کی تاب نہ لاتے وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ جتنے ستم کیے تھے، اس نے اللہ سے یہی دعا کی تھی یا تو موت دے دے یا اسے اتنی مہلت دے دے کہ وہ اپنا انتقام لے سکے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا تھا وہ زندہ رہتی ہے یا موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔ جاری ہے۔